اس کو یہ امید ہو گئی ہے، یہ آسرا ہو گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کو کہیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو پوری حکومت اس کی مدد کو آئے گی. اور میں اس بات پہ بھی خوش ہوں کہ روزگار کے وہ مواقع جو ہمارے مرد حضرات کو حاصل ہیں، وہی مواقع اب پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں، مریم نواز شریف کی حکومت میں، وہی روزگار کی اپرچونٹیز، روزگار کے مواقع پنجاب کی خاتون کو، پنجاب کی بیٹی کو، پنجاب کی ماں کو، پنجاب کی بہن کو بھی اویلیبل ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں، آپ کا ہسبینڈ جو ہے یا آپ کا والد جو ہے وہ دن رات محنت کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ پلیز میرے اوپر سے یہ ڈرون نہ گزاریں، مجھے بہت شور ہوتا ہے، تھینک یو، بلکہ ڈرون کو بند کر دیں اس وقت. تو کئی بار محنت کرنے کے باوجود جو دونوں اینڈز ہیں وہ میٹ نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی خاتون اپنے ہسبینڈ کا، اپنے فادر کا، اپنے بھائی کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے تو وہ بھی بریڈ ونر بن سکتی ہے. اور وہ خاتون جو سول بریڈ ونر ہے، جو صرف ایک واحد ارننگ ممبر ہے فیملی کی، چاہے وہ سنگل مدر ہے یا جو بھی اس کے حالات ہیں، تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب اس کو کسی کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا. اور یہ ایک بہت اچھا کمائی کا ذریعہ ہے. میں ابھی ٹرانسپورٹ منسٹر سے پوچھ رہی تھی، میں ٹرانسپورٹ منسٹر بلال کو، سیکرٹری ٹرانسپورٹ عمران کو، دونوں کو اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے پبلک کی ویلفیئر کے لیے ایک بہت اچھا اور منصوبہ لانچ کیا ہے. اس سے پہلے گرین بسز کا منصوبہ جو ہے وہ ایک سپر ہٹ، میں کہوں گی پورے پنجاب کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے مثال بن گیا ہے. اب دوسرے صوبوں میں عوام جب ٹوٹی ہوئی بسز پہ ٹریول کرتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں پر ٹریول کرتے ہیں، تو وہ یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ پنجاب کا اگر شہری 20 روپے دے کر، یا پنجاب کا بزرگ شہری اگر مفت سفر کر رہا ہے گرین بس کے اوپر، پنجاب کی خاتون اگر مفت سفر کر رہی ہے گرین بس پہ، پنجاب کا اسپیشل پرسن اگر مفت سفر کر رہا ہے گرین بس پہ، پنجاب کا طالب علم اگر مفت سفر کر رہا ہے گرین بس پہ، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ گرین بس ہے، ماڈرن، وہ والی بسز جو شاید یورپین کنٹریز میں بھی اس وقت اویلیبل نہیں، تو وہ یہ سوال کر رہا ہے اپنی حکومت سے کہ ہمارے لیے گرین بسز کیوں نہیں ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ پنجاب کے عوام کو تقریباً 1500 گرین بسز اس سال، اور انشاءاللہ تعالی 1000 بسز کی ہم نے ایڈیشن کی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی. اب پہلے ہم ہر ڈسٹرکٹ میں گئے، اب ہم انشاءاللہ تعالی ہر تحصیل میں، پنجاب کی 148 تحصیلز میں انشاءاللہ تعالی ہم گرین بسز کو پہنچائیں گے. اور یہ پورا ایک ای موبلٹی کا ایکو سسٹم ہم نے بنا دیا ہے، جس میں گرین بسز ہیں، بجلی سے چلنے والی ہیں اور لو مینٹیننس ہیں. تبھی اس کا کرایہ میں نے کم رکھا، کیونکہ پیٹرول ڈیزل ہائیبرڈ نہیں ہے وہ. اور اسی طرح 2 نئی میٹروز بن رہی ہیں، ایک فیصل آباد میں بننے لگی ابھی انشاءاللہ اپریل میں، اس کا بھی انوگریشن ہے. گجرانوالہ والی جو میٹرو بس ہے وہ ماشاءاللہ تیزی سے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کے لیے، پورے پنجاب کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹریک لیس جو ٹرینز ہیں وہ بھی لے کے آ رہے ہیں. اور یہ ای ٹیکسیز ایک دفعہ چارج کرنے میں یہ 300 کلومیٹرز چلے گی، 300 کلومیٹرز. اور اس میں آپ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ مہینہ کما سکتے ہیں. 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ مہینہ اگر آپ 10 سے 12 گھنٹے جو ہے وہ ٹیکسی چلائیں. اور آپ کی جو ایک ریگولر ٹیکسی ہے یا ریگولر کار ہے جو فیول پہ چلتی ہے یا ہائیبرڈ ہے، اس سے آپ 30% زیادہ کما سکتے ہیں.
کیونکہ اس کی مینٹیننس نہیں ہے, اس کے کوئی آئل چینجز نہیں ہے, اس کا کوئی فیول کی کاسٹ نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے چارج کیا 300 کلومیٹر چلے گی انشاءاللہ تعالی. اور یہ 44 لاکھ سے شروع ہو کر اس کی پرائس جاتی ہے 85 لاکھ تک. یہ جو آپ کے پیچھے کھڑی ہے گاڑی, یہ 85 لاکھ کی گاڑی ہے, اور اس پہ 4 بلین کی سبسڈی ہم نے دی ہے ماشاءاللہ 1100 کارز کے اوپر. اور ڈاؤن پیمنٹ آپ کو جو ہے وہ 30% کرنی پڑتی ہے. اس 30% کا بھی جو 15% ہے وہ حکومت پنجاب نے اٹھا لیا ہے. آپ کا پورا کا پورا جو انٹرسٹ کا کمپوننٹ ہے وہ بھی حکومت پنجاب نے اٹھا لیا ہے. آپ 6,90,000 دے کر آج یہ گاڑی گھر لے کے جا سکتے ہیں. اور خواتین کے لیے ہم نے اس کو تھوڑا اور زیادہ ریلیکس کر دیا ہے, جہاں پر 50% جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ کا مردوں کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب 50% دے رہی ہے ان کی ڈاؤن پیمنٹ. خواتین کے لیے ڈاؤن پیمنٹ میں جو میرا کیپٹل سبسڈی ہے جو ہم دے رہے ہیں وہ 50% نہیں, وہ مردوں سے 10% زیادہ ہے, وہ 60% ہے. اور انشاءاللہ تعالی 1100 کارز ہم نے اس وقت لانچ کی ہیں. 40 آج سے میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے سڑکوں پہ کب نظر آئیں گی, کیونکہ میں انتظار نہیں کر سکتی کہ وہ کوالٹی کی جو ٹیکسی ہے جو میں گلف کنٹریز میں دیکھتی ہوں, جو میں یورپین کنٹریز میں دیکھتی ہوں. میرا بھی دل کرتا تھا کہ میرے پاکستان میں بھی لوگوں کو وہ باعزت ٹیکسی ملے, وہ باعزت سواری ملے. تو مجھ سے وہ انتظار نہیں ہو رہا کہ میں کب دیکھوں کہ یہ سڑکوں پہ مجھے دوڑتی نظر آئیں. تو انشاءاللہ تعالی within 48 hours آپ دیکھیں گے کہ لاہور کی سڑکوں پر اور چند دوسرے شہروں کی سڑکوں پر آپ کو یہ ای ٹیکسیز چلتی ہوئی نظر آئیں گی. اور یہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ سال جو ابھی گزرا ہے, اب ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ 10 سال سے جس اسموگ نے, جس پولوشن نے پنجاب کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا, خصوصاً جو بڑے شہر ہیں, خصوصاً لاہور, اس بار بہت سارے سالوں کے بعد یہ پہلا سال تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ کوئی ایک مجھے سکول نہیں بند کرنا پڑا, کوئی ایک مجھے بازار نہیں بند کرنا پڑا, کوئی ریسٹورنٹس نہیں بند کرنا پڑے, کوئی چیز شٹ ڈاؤن نہیں کرنی پڑی. اور اس سال اسموگ آئی ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ورنہ سال کے جو اکتوبر نومبر کیا ہوتا تھا, ہسپتالوں میں لائنیں لگ جاتی تھی. جو ایستھما کے مریض تھے, جو آنکھوں کے امراض تھے, فلو, کھانسی, اس قسم کے وبائی جو امراض ہوتے ہیں, جو اسموگ کی وجہ سے جو بہت لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اسکولز ہمیں بند کرنے پڑتے تھے, چھوٹے بچوں کے اسکولز ہمیں بند کرنے پڑتے تھے. تو الحمدللہ یہ پہلا سال تھا جس کے اندر ہمیں کچھ بند نہیں کرنا پڑا اور اسموگ کنٹرول میں رہی ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس بہت بہتر رہا ہے پہلے سے. اور امید کرتی ہوں, دعا کرتی ہوں کہ جس طرح ہم دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ اسموگ کنٹرول گنز جو ہیں وہ آپ کو جگہ جگہ پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کنسٹرکشن میں جہاں پر ہم جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم فالو کروا رہے ہیں. انوائرمنٹ کے لیے ہم نے بہت سختی کر دی ہے. ہم ہر جگہ ایئر کوالٹی کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور یہ ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں عوام کی صحت کے لیے, ان کی سلامتی کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سال اس سے بھی بہتر ہوں گے. کچھ ایسے ملک ہیں چائنا سمیت جنہوں نے خود مجھے بتایا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزاؤں کے خلاف بانی اور بشرا بی بی کی اپیلوں کی جلد سماعت کی سزا منظور کر لی. سزا معطلی کی درخواستیں 11 مارچ کو مقرر کرنے کا حکم دے دیا گیا. مزید جانیں گے اسلام آباد سے سما کے نمائندے شہزاد علی سے. شہزاد, کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی, 190 ملین پاؤنڈ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر جلد سماعت کے لیے جو ہے متفرق درخواستیں دائر کی گئی تھیں, جس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے صاحب معاملے پر سماعت کی. بیرسٹر سلیمان صفدر جو کہ اس اہم کیس میں پیش ہوئے, انہوں نے عدالت میں موقف اپنایا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا مسئلہ ہے, انہیں بار بار ہاسپٹل بھی لایا جاتا ہے.
1 साल से सजा मौतली की दरखास्तें ज़ैर इल्तवा हैं। 5 बार मुतफरिक दरखास्तें भी दायर कर चुके हैं, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की सजा मंजूर करते हुए जो मरकजी केस है उसको 11 मार्च के लिए मुकर्रर कर दिया है। अदालत ने समाअत से मुतालिक जो दरखास्तें थी उन्हें मंजूर कर लिया है और आज जो है वो इस हवाले से अदालत ने हुक्म जारी किया है कि 11 मार्च को जो मरकजी केस है 190 पीटीआई कोर्ट का उसमें सजा मौतली से मुतालिक जो दरखास्त है उसको जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद अली। अलीमा खान ने गुज़िश्ता रोज जो बातें की वो दुरुस्त हैं। जुनैद अकबर की जानिब से ये कहा गया बैरिस्टर गौहर ने पार्टी की क़यादत करनी है और मज़ीद कहा कि अलीमा खान ने गिले शिकवे भी अपनों से किए हैं। क़यादत को बानी की रिहाई के लिए मज़ीद कोशिशें करनी चाहिए। क़यादत जो कुछ कर रही है बहनों तक पूरी बात पहुंचाई नहीं जाती। बहनों ने अगरचे सियासत नहीं करनी, ताहम भाई के मामले में इनकी परेशानी फितरी है। इनका भाई 3 साल से जेल में है, इन तक रसाई के मसाइल हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं असातिज़ा के टाइम स्केल ख़त्म करने और इजाफी मराद वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच ने तनख्वाह और पेंशन से कटौती रोकने का हुक्म दे दिया। महकमा खजाना और दीगर को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया है। तो असातिज़ा के टाइम स्केल ख़त्म करने और इजाफी मराद वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त की यह समाअत थी। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच ने तनख्वाह और पेंशन से कटौती रोकने का हुक्म दे दिया, जबकि महकमा खजाना और दीगर को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया गया है। विफाकी तरक्याती मंसूबों पर अखराजात सुस्त रवि का शिकार हैं। 7 माह के दौरान मुकर्ररा हदफ से तकरीबन निस्फ रकम खर्च की जा चुकी है। इस हवाले से बात भी करेंगे। अभी आपको बताएं कि दफ्तर खारजा में प्रेस ब्रीफिंग जारी है, वो आपको दिखाते हैं। Underscored the importance of enhancing cooperation in all areas of mutual interest. His Highness the Amir reiterated Qatar's commitment to deepening economic partnership with Pakistan to a higher strategic level. The two leaders also exchanged views on regional and international development of mutual interest, emphasizing the importance of dialogue, diplomacy, and peaceful resolution of disputes. The visit reflects the shared resolve of Pakistan and Qatar to further solidify their robust partnership and translate their strong political ties into tangible economic outcomes. His Highness the Amir graciously accepted the invitation to this visit yesterday. And as you know, this meeting has been convened to consider the illegal decision of the Israeli occupation authorities aimed at expanding settlements, pursuing annexation, and attempting to impose Israel's sovereignty over the occupied West Bank. In the ministerial session of this OIC event, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister will share Pakistan's perspective on this latest illegal measure by Israel to convert areas of occupied West Bank into the so-called state land. And as you may have seen on this particular issue of Israel's illegal moves in the occupied West Bank, Pakistan joined a joint statement issued by our 8 other by 8 other countries. We also issued a joint statement on the statement by the US ambassador to Israel. We were in it with Egypt, Jordan, UAE, Indonesia, Turkey, Saudi Arabia, Qatar, UAE, Oman, Bahrain, Syria and Lebanon, and of course Palestine, along with the Secretariat of the OIC and the League of Arab States, strongly condemning the remarks by the US ambassador to Israel, suggesting that it would be acceptable for Israel to control territories belonging to the Arab states, including the occupied West Bank. They described this comment as dangerous, inflammatory, and clear violation of the international law and UN Charter, warning that this threatened regional security and stability. Pakistan also joined a joint statement on a related topic
from this was ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से ये कहा गया है। सुप्रीम लीडर ने तबाही फैलाने वाले हथियार तैयार करने पर पाबंदी लगा रखी है। इसराइली खित्ते में इंतशार फैला रहा है और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ इत्तेहाद की अशद जरूरत है। तो नाज़रीन, मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से ये कहा गया है कि इसराइल खित्ते में इंतशार फैला रहा है, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ इत्तेहाद की अशद जरूरत है। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। और ईरानी मीडिया का यह बताना है कि ईरान ने सालिसों के जरिए अमेरिका को मुसव्विदा पेश कर दिया है। ईरान ने 7 साल तक यूरेनियम की अफजुदगी मुअत्तल करने की तजवीज़ दी है। ईरानी मीडिया का यह भी बताना है। इसके साथ साथ ईरान की यूरेनियम की अफजुदगी 7% से 3.6% तक कम करने की पेशकश भी की जा रही है। ईरान ने यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। अरब मीडिया का यह भी बताना है। इसके साथ साथ ईरानी मीडिया यह बता रहा है कि ईरान ने सालिसों के जरिए अमेरिका को मुसव्विदा पेश कर दिया है, जबकि ईरान ने 7 साल तक यूरेनियम की अफजुदगी मुअत्तल करने की तजवीज़ दी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कनाडा में एक और सिख रहनुमा को कत्ल की धमकी। भारत की आलमी दहशतगर्दी फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। कैनेडियन पुलिस ने सिख रहनुमा मुनंदर सिंह की जान को संगीन खतरात का इंतबाह जारी कर दिया। इंतहा पसंद मोदी की भारत मुखालिफ आवाजें दबाने के लिए सरहद पार दहशतगर्दी बाकायदा रियासती पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर चुकी। ग्लोबल न्यूज का कहना है, कैनेडियन हुकाम के मुताबिक भारतीय हुकूमत कनाडा में गैर मुल्की मुदाखलत, गलत मालूमात और बैरूनी दबाव में मुलविस है। भारतीय हुकूमत ने बशनोई गैंग के साथ मिलकर सियासी मुखालिफिन पर हमले कराए। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन जारी है। अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग, रिहायशी रिकॉर्ड, किराएदारी मुआहिदों और शनाख्ती दस्तावेजात की सख्त जांच की जा रही है। मजमूई तौर पर 12 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में माइंस और मिनरल एक्ट के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालतें हुकूमत की लॉन्ड्री शॉप्स नहीं जहां इनके दाग साफ किए जाएं। हुकूमती कारकर्दगी के खिलाफ लोग अदालतों में आ रहे हैं। मजीद जानते हैं मुजीबुल्लाह से। मुजीबुल्लाह, बताइएगा मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कामरान मुलाकिल की सरबराही में 2 बेंच ने समाअत की। समाअत के मौके पर जो अदालत ने उन्होंने जो एडवोकेट जनरल ने उनसे पूछा कि गुज़िश्ता समाअत पर को पाबंद किया गया था कि जवाब दायर किया जाए, जिस पर एडवोकेट जनरल ने जवाब दायर ना किया तो अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा कि हुकूमत की लॉन्ड्री शॉप अदालतें नहीं, यहाँ पे उनके दाग साफ किए जाए। हुकूमत के पास अब इतना भी वक्त नहीं कि वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद करके उनको जवाब दायर कराया जाए। अदालत शदीद बरहमी का इजहार किया हुकूमती कारकर्दगी पर और साथ ही साथ ये फैसला दिया कि 1 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी की जाए और समाअत मुलतवी करने के साथ साथ जो मिनरल एक्ट है उस पर भी किसी किस्म का अमल दरामद ना हो। अलाटी को भी पाबंद किया कि वो किसी किस्म की अलॉटमेंट ना करे 1 हफ्ते के लिए। अदालत ने 1 हफ्ते के बाद जो समाअत तलब की है उसमें हुकूमत को पाबंद किया है कि वो हर सूरत जवाब दायर कराए और सूरत दीगर इंतहाई फैसले किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुल्लाह अपडेट करने के लिए।